الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام دائما على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ عقیدے کی بھرپور توانائی کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. یعنی مسلمانوں، تم اپنی حالت پر قیاس کر کے کہیں ہمارے جان نثاروں کو مردہ کہنے لگو گے. وہ مرے نہیں، وہ تو زندہ ہیں، واللہ وہ زندہ ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے. آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ کچھ انعامات و اکرامات کی بارش ہوتی ہے تو اسی لیے پہلے آزمائش ہوتی ہے. جن کو انعام دیا جاتا ہے ان کو پہلے آزمایا بھی جاتا ہے. کامیاب انہیں کیا جاتا ہے جو پہلے امتحان دیتا ہے. جو امتحان میں شریک ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جو بغیر امتحان کے کامیاب ہو جائے. امتحان ہال میں تو نہ بیٹھے لیکن کامیاب ہو جائے، یہ ممکن نہیں. تو کامیابی کے لیے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، پہلے ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، امتحان گاہ میں شریک ہونا پڑتا ہے. تو امتحان سے گزرنے کے بعد کامیابی نصیب ہوتی ہے. تو امتحان گاہ میں کون ہے؟ اہل بیت اطہار ہیں، ان کا امتحان ہو رہا ہے. جب امتحان ہوتا ہے تو یہ آزمائش ہوتی ہے. یہاں پر اپنے کرامتیں نہیں دکھائی جاتی. اب یہاں صرف دامن صبر کو تھاما جاتا ہے. امتحان گاہ میں کرامتوں کا ظہور نہیں کیا جاتا. اور پھر ممتحن کی مدد بھی نہیں ہوتی.
بڑوں کی کوئی مدد نہیں پہنچتی وہاں پر. امتحان گاہ میں کوئی بچہ موجود ہے، امتحان دے رہا ہے، تو اس کے والد کی، اس کے بھائی کی، اس کے نانا کی، اس کے استاد کی، کسی کی بھی سپورٹ نہیں ہوتی ہے. امتحان گاہ میں اگر ٹھہر بھی جائے، اگر آ کر اس کا استاد ٹھہرا ہوا ہے، لیکن کوئی مدد نہیں ہو رہی ہے. بس یہاں پر امتحان دینا ہے، اپنی صلاحیتوں کو پیش کرنا ہے. تو اہل بیت اطہار امتحان کی منزل سے گزر رہے ہیں، اب اپنے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بشری صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دو ان صبر کرنے والوں کو، جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اب بشارتیں بھی ہو رہی ہیں ان صابرین کے لیے جو سب کچھ اپنا لٹا چکے ہیں، اپنی جان کا، مال کا، اولاد کا، سب نذرانے پیش کر چکے ہیں، تو انہیں بشارتوں سے نوازا جا رہا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون. جنہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، بارگاہ الہی میں اپنی اولاد کو پیش کر دیا، اپنے خاندان کو پیش کر دیا، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں، سلام ہے، رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو ہدایت ایسی آسانی سے نہیں ملتی، ہدایت قاتل کو نہیں ملتی، ظالم کو ہدایت نہیں ملتی، ہدایت تو صابر کو ملتی ہے. یہ حق ہے صابر کا، اور سب سے بڑا انعام جو صابر کو ملتا ہے وہ اللہ کی معیت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. اب اللہ جس کے قریب ہو جائے تو ہر چیز اس کے قریب ہو جاتی ہے. ناکامی و نامرادی تو ان بدنصیبوں کے ساتھ ہے جو ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں. ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا ہے، اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں وہ. تو پسندیدگی اللہ کے محبوبین کون ہیں؟ صابرین ہیں. انہی کے لیے بشارتیں ہیں، وہ بشری صابرین، صابرین کو بشارت ہے. ان اللہ مع الصابرین کی بشارت کہ اللہ کی معیت، اللہ کا قرب، اللہ کا ساتھ ان کے ساتھ ہے. جب اللہ ان کے ساتھ ہو گیا تو ہر طرح سے یہ اللہ کے قریب ہو گئے. اب انہیں کسی قسم کا خوف نہیں، رنج نہیں، اللہ ان کے قریب ہو گیا، تمام نعمتوں کا حصول ہو گیا. قرب الہی تمام نعمتوں کی اصل ہے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. میدان کرب و بلا میں 2 محرم سے 10 محرم تک پانی بند کر دیا گیا. خاندان اہل بیت پر تکالیف پہنچائی گئی، ہر طرح کی اذیتیں پہنچائی گئی، پانی بند کر دیا گیا، پانی کا ایک بوند ان کو نہیں دیا گیا، دریائے فرات پر قبضہ کر لیا گیا. چوطرف سے محاصرہ کر لیا گیا. اب یہاں سے اذیتیں پہنچانی شروع کر دی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچاداد بھائی حضرت مسلم بن عقیل اور 2 بچوں محمد و ابراہیم کی شہادت ہو جاتی ہے. پھر حضرت عبداللہ کلبی، مسلم بن اوسجا، وہب بن عبداللہ کلبی، حضرت حر، حضرت قاسم بن حسن، حضرت عبداللہ بن حسن، حضرت عمر بن حسن، حضرت ابو بکر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سب شہید ہو جاتے ہیں. ایک کے بعد دیگر سب اپنی شجاعت کے مظاہرے دکھا کر دشمنوں کی صفوں میں دہشت پھیلا کر، وہاں پر ایک خوف کا ماحول پیدا کر کے ان کی صفوں کو الٹ کر یہ سب شہید ہو جاتے ہیں.
پھر حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت سیدنا عباس علمبردار وہ بھی مقابلہ کرتے ہیں، آخرکار شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اکبر حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم شبیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو دیکھ کر رسول یاد آتے تھے، جن کا چہرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مشابہ تھا۔ صحابہ آپ کے چہروں کو دیکھ کر جس کو رسول کی یاد آتی تھی وہ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تھے۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ظالموں سے لڑتے ہوئے اور اپنی جانبازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرماتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی امام علی مقام حضرت علی اکبر کی لاش مبارک کو زمین پر لٹا کر اٹھے ہی تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیرخوار بچے حضرت علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے تشریف لائیں اور کہنے لگیں کہ بھائی حسین، اب ہم سے علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، بھوکی پیاسی ماں کے سینے میں دودھ خشک ہو چکا ہے اور یہ شیرخوار بچہ پیاس سے بے تاب اور تشنگی کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہا ہے۔ پھول جیسا حسین اور رنگین چہرہ بھوک و پیاس اور تپش سے مرجھا گیا ہے، اور اس کے پتلے پتلے گلابی رنگ کے ہونٹ جس کی نزاکت و رنگینی پر گلاب کی کلیاں قربان ہوتی تھیں، پیاس کی شدت سے کالے پڑ گئے ہیں۔ اس کا رونا، بلکنا اور تڑپنا مچلنا دیکھنے کی اب ہمارے اندر تاب نہیں ہے۔ اس لیے بھائی جان، یا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری یہ رائے ہے کہ آپ اس ننھی سی جان کو میدان میں لے کر ستمگاروں کو دکھائیے، ان ظالموں کو دکھائیے، ان بے وفا لوگوں کو دکھائیے، شاید ان سنگ دلوں کو اس بچے کی پیاس پر رحم آ جائے اور وہ چند گھونٹ اس بچے کو پانی پلا دے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے حد اصرار پر اپنے نور نظر شیرخوار حضرت سیدنا علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھا کر سیاہ دل دشمنوں کے سامنے تشریف لے گئے کہ اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، اب یہاں للکار رہے ہیں، واسطہ دے رہے ہیں کہ میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، میں اپنے تمام شہزادگان اہل بیت کو تو تمہاری بے رحمی اور جور و جفا کی نظر کر چکا، اب یہ میرا سب سے چھوٹا بچہ ہے جو گلشن رسول کا سب سے ننھا پودا ہے، جو پیاس کی شدت سے دم توڑ رہا ہے، میرا یہ بے زبان بچہ، اس نے اب تک کسی سے کوئی سوال نہیں کیا ہے، مگر آج یہ اپنے ننھے ہاتھوں کو تمہاری طرف پھیلا کر تم سے دریائے فرات کے چند گھونٹ پانی طلب کر رہا ہے۔ اگر تمہارے باغی ہیں تو ہم ہیں، تمہارے دشمن ہیں تو ہم ہیں، تم ہمیں پانی مت دو، مگر اس نور کی تصویر اور حسن کی مورت کی پیاس پر رحم کھاؤ، اور خدا کے لیے تم میرے لال اور چمن فاطمہ کے نونہال کو چند گھونٹ دریائے فرات کا پانی پلا دو۔ آپ واسطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دے رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں میدان محشر میں تمہیں اپنے نانا جان کے ہاتھ سے بھر بھر پیٹ کوثر و سلسبیل کا جام پلا دوں گا۔ کتنا یقین ہے سیدنا امام حسین کو کہ پانی پلانے والے تو یہ خود ہیں۔ ارے حوض کوثر ان کی ہے، ان کے نانا کی ہے، انا اعطیناک الکوثر فرمایا گیا ہے، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ ارے جن کی کوثر ہے، جن کی جنت ہے،
سب کچھ ان کی ہے، لیکن یہاں پر پانی کے ایک ایک بوند کے لیے ترسایا جا رہا ہے۔ ابھی حضرت امام کے دل دہلانے والی تقریر جاری تھی کہ حرملہ بن کاہل مردود نے زہر کا بجھایا ہوا تیر ایسا نشانہ بنا کر مارا کہ حضرت علی اصغر کے خشک حلقوم کو چھیدتا ہوا حضرت امام علی مقام کے بازو میں چپ گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر کھینچ کر نکالا تو خون کا فوارہ حضرت علی اصغر کے گلے سے ابلنے لگا۔ پیاسے بچے نے فوراً ہی دم توڑ دیا اور ننھی سی لاش خون میں نہا گئی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسرت بھری نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور ننھے شہید کی لاش کو اپنے کلیجے سے چمٹائے اور چادر میں چھپائے ہوئے آہستہ آہستہ خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ خیمے کے دروازے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن دوسری پردہ نشین خواتین جو اہل بیت تھے کے ساتھ تھے، امام کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ امام کو دور سے آتا دیکھ کر حضرت بی بی زینب حضرت بی بی سکینہ سے کہنے لگی کہ بیٹی سکینہ، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید علی اصغر کو پانی مل گیا ہے اور پیاسا بچہ پانی سے سیراب ہو کر باپ کی گود میں سو گیا ہے۔ اللہ اکبر! کیونکہ جب بچہ جا رہا تھا تو پیاس سے تڑپتا اور مچلتا ہوا تھا، لیکن اب ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا اور بڑے سکون سے باپ کی گود میں سوتا چلا آ رہا ہے۔ لیکن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خیمے میں پہنچ کر خون میں نہائے ہوئے ننھے شہید کی لاش کو چادر میں سے نکالا تو یہ منظر دیکھ کر مستورات حرم چیخ پڑی۔ ایک فطری طور پہ ایک آواز نکل گئی۔ حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ننھی سی لاش کو بہن کی گود میں دیا اور فرمایا کہ بہن زینب، صبر کرو اور شکر کا ادا کرو کہ خدا نے ہماری یہ سب سے چھوٹی قربانی بھی قبول فرمائی۔ اور بہن زینب، خدا کا سجدہ شکر ادا کرو کہ مجاہدین کربلا کا سب سے ننھا سپاہی بھی اپنے خون کا آخری قطرہ رائے حق میں قربان کر کے دونوں جہاں میں سرخرو ہو گیا۔ اللہ اللہ! حضرت بی بی زینب نے حضرت سیدنا علی اصغر کی لاش کو گود میں لیا اور کہنے لگی کہ ہائے، میں اب اس کو کس طرح اس کی ماں کے پاس لے کر جاؤں؟ میں تو اس کو ابھی اس کی ماں سے یہ کہہ کر لائی تھی کہ میں تیرے بچے کو پانی پلانے کے لیے لے جا رہی ہوں۔ حضرت زینب نے جس وقت ماں کی گود میں علی اصغر کی لاش کو دیا تو ماں نے ہائے میرا لال کہہ کر لاش کو اپنے کلیجے سے لگایا اور روتے ہوئے کہا کہ بیٹا، ایک مرتبہ اپنی ماں کے سوکھے ہوئے پستان میں منہ لگا لو، کیونکہ اب تم کو اپنے سینے سے لگانا مجھے کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ ہائے افسوس! پھول تو 2 دن بہارے جاں فضا دکھا گئے، پھول تو 2 دن بہارے جاں فضا دکھا گئے، حسرت ان گوشوں پر ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت سیدنا علی اصغر کی بھی شہادت ہو گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دونوں شہزادے شہید ہو گئے۔ ساعت آب و بقاء بے قرار آ گئی، ساعت آب و بقاء بے قرار آ گئی، سید مظلوم کی رن میں سواری آ گئی، ساتھ والے بھائی بیٹے ہو چکے ہیں سب شہید، اب امام بے کس و تنہا کی باری آ گئی۔ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جگر گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اب آگے بڑھتے ہیں، جام شہادت نوش فرمانے کے لیے بےتاب ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، خانوادے کے چھوٹے بڑے تمام اہل بیت اطہار شہید ہو گئے ہیں۔ اب یہ وقت آ گیا کہ تمام احباب اور جوانان اہل بیت شہید ہو چکے ہیں، صرف حضرت امام علی مقام اور ان کے ایک فرزند امام زین العابدین باقی رہ گئے ہیں، جو بستر بیماری پر انتہائی ضعف و نقاہت کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تنہا میدان جنگ میں جانے کا عزم فرمایا تو حضرت زین العابدین اپنی بیماری اور ناتوانی کے باوجود مجاہدانہ عزم کے ساتھ ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے آئے اور عرض کیا کہ ابا جان، پہلے مجھے سر کٹانے کی اجازت دیجیے، پہلے مجھے سر کٹانے کی اجازت دیجیے۔ مارے کے کربلا میں آپ دیکھیں کہ جتنے شہید ہو رہے ہیں سب یہ پیش کر رہے ہیں کہ پہلے ہم کو سر کٹانے کی اجازت دیجیے، کوئی بچنا نہیں چاہ رہا ہے، وہاں پر کوئی راہ فرار اختیار کرنا نہیں چاہ رہا ہے۔ کتنا امام حسین پر اعتماد ہے، وہاں پر اہل بیت اطہار ہے، تمام سب نے یہ نہیں کہا کہ حضرت عبداللہ کلبی نے یہ نہیں کہا کہ امام چلو واپس چلے، حضرت مسلم بن حسجان نے نہیں فرمایا کہ امام واپس چلے، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے نہیں فرمایا کہ امام واپس چلے، حضرت حر جنہوں نے جانبازی کے مظاہرے دکھائے انہوں نے نہیں فرمایا کہ امام واپس چلے، حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں صاحبزادے حضرت قاسم بن حسن، حضرت عبداللہ بن حسن، حضرت عمر بن حسن، حضرت ابو بکر حسن نے نہیں فرمایا کہ چچا جان، چچا حضور چلے واپس چلے، حضرت عباس علمبردار فرزند سیدنا علی مرتضیٰ نے نہیں فرمایا کہ بھائی جان چلے واپس، حضرت علی اکبر نے نہیں فرمایا کہ ابا حضور چلے، کیوں ہم جانوں کے نذرانے پیش کریں، واپس چلے۔ کسی نے نہیں کہا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم کیوں جان پیش کریں، بیعت تو کرنا ہے آپ کو لیکن ہم اپنی جانوں کو کیوں پیش کریں، کسی نے نہیں فرمایا۔ کتنی چاہت ہے، دیکھو بھائیوں کی چاہت ملاحظہ فرمائیے کہ جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، بھتیجے اپنی چچا کے لیے جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، حضرت عباس علمبردار یہ بھی بھائی ہوتے ہیں، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے فرزند ہیں، یہ آپ بھی اپنا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ آپس میں اتحاد دیکھیے، محبت دیکھیے اہل بیت اطہار کی آپس میں۔ ارے آج کے دور میں تو مال نہیں دیتے، یہاں جان بھی دے رہے ہیں، دے دیے جان، سب کچھ لٹا دیے یہاں پر۔ تو ایسی مثال کوئی پیش کر سکتا ہے کہ اہل بیت اطہار کا اتحاد کوئی پیش کر سکتا ہے کہ بیعت تو امام حسین کو کرنی تھی لیکن بھائیوں نے نذرانہ پیش کیا، بھتیجوں نے پیش کیا، گھر والوں نے پیش کر دیا جان، پورے خاندان نے پیش کر دی جان، اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، سروں کے نذرانے پیش کر دیے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخر کار روانہ ہوتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین نے تنہا میدان جنگ میں جانے کا عزم فرمایا تو حضرت زین العابدین اپنی بیماری اور ناتوانی کے باوجود مجاہدانہ عزم کے ساتھ ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے آئے اور عرض کیا کہ ابا حضور پہلے مجھے سر کٹانے کی اجازت دیجیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں۔ ہے کوئی ایسی فرما بردار اولاد
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا میں تمہیں ہرگز کبھی میدان جنگ کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ تمہارے سوا اب اہل بیت کی ان مستورات کا کوئی محرم باقی نہیں رہ گیا ہے۔ ان بے کسان غریب الوطن کو وطن تک کون پہنچائے گا اور ان کی نگہداشت اور خبرگیری کون کرے گا؟ میرے جد و پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ کس کو سپرد کی جائیں گی؟ میری نسل اور حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ میرے بعد میرا جانشین تمہارے سوا کون ہوگا؟ بیٹا زین العابدین، یہ ساری امیدیں تمہاری ذات سے وابستہ ہیں، لہذا اے جانے پدر تم ہرگز میدان جنگ کا قصد نہ کرو۔ اور دیکھو ضعف و ناتوانی سے تمہارے قدم ڈگمگا رہے ہیں، لہذا تم بستر پر لیٹ جاؤ۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زین العابدین کو بہت سی وصیتیں فرمائی اور اپنے سینے کے باطنی علوم و اسرار سے انہیں سرفراز و فیضیاب فرما کر اپنا جانشین بنایا، اور خود اس شان سے میدان کا قصد فرمایا کہ مصری خبا زیب تن فرمائی، اور تبرکات میں سے حضور رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس امامہ سر پر باندھا، اور حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال پشت پر رکھی، اور حیدر کرار کی تلوار ذوالفقار کا گلے میں حرب پہنا، اور تمام اہل خیمہ کو صبر و شکر کی وصیت فرما کر اور سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ اللہ اکبر! اہل خیمہ نے اس ہوش وبا منظر کو کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ نحاس کے پالے بچوں کو سروں سے شفقت پدری کا سایہ اٹھ رہا ہے، اور مقدس بیویوں کا سہاگ رخصت ہو رہا ہے۔ غریب الوطن بے کس مسافروں کا قافلہ حسرت بھری نگاہوں سے اپنے میرے کاروان کے چہرے کا آخری نظارہ کر رہا ہے۔ پردہ نشین خواتین خوف و ہراس اور حسرت و یاس کی خاموش تصویریں بنی ہوئی ہیں، اور سب کی آنکھوں سے اشک غم کے موتی ٹپک ٹپک کر ان کے قدموں پر قربان ہو رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے سب کو اللہ تعالیٰ کی سپرد کیا اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن کی بھوک پیاس سے مزمحل، اور بھائیوں بیٹوں بھتیجوں کے غم سے نڈھال ہیں، اور سامنے ہزارہ خون کے پیاسے خونخواروں کا لشکر سمندر کی طرح موجیں مال رہا ہے، مگر حسین بن علی جن کی رگوں کے اندر خون کے قطرے قطرے میں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون شامل تھا، ان مصائب و آلام کے ہجوم میں بھی صبر و تحمل اور عزم و استقامت کا پہاڑ بن کر خونخوار اشرار کے مقابل مجاہدانہ شان و شوکت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور پہلے اپنے پرجلال انداز میں اور مجاہدانہ لہجے میں ایک ولولہ انگیز رجز پڑی، جن کے چند اشعار آپ بھی سن لیجئے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی اپنے فضائل بیان فرما رہے ہیں، اپنے حسب و نسب کو پیش فرما رہے ہیں کہ دیکھو ظالمو، تم کس سے جنگ کر رہے ہو، اب بھی سمجھ جاؤ۔ ان کی ابھی بھی خیر خواہی کے کہاں ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لمحے اخیر تک ان کو بچانا چاہتے ہیں کہ اب بھی سمجھ جاؤ، تیر مت چلاؤ، دیکھو اب اتمام حجت ہو رہی ہے۔ حضرت امام نے فرمایا والدی شمس و امی قمر وانا الکوکب ابن النیرین، والدی شمس میرے باپ سورج ہیں، وہ امی قمر اور میری ماں چاند، اور میں ستارہ ہوں، اور ان دونوں چاند و سورج کا بیٹا ہوں۔ ابن النیرین ہے، دو جو روشنی دینے والے ہیں ان کا بیٹے ہیں آپ۔ من لہو جد لجدی فی الورا ام کا امی فی جمیع ثقلین، تمام مخلوق میں کس کا نانا میرے نانا کے مثل ہے؟ ارے یہ تو ممکن ہی نہیں۔ نانا کا کوئی نظیر نہیں،
انبیاء میں کوئی نظیر نہیں، ساری خلقت میں نظیر نہیں، ملائکہ میں نظیر نہیں، رسول کا کوئی مثل نہیں، کوئی ثانی نہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو ذات ہے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو تمام مخلوق میں کس کا نانا میرے نانا جان کے مثل ہے؟ اور تمام جن و انس میں کون ہے جس کی ماں میرے جیسی ہے؟ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ، جنتی عورتوں کی سردار، نانا مالک جنت، اور یہ خود نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ فاطمۃ الزہراء امی و ابی فائز الخیل و رامی النبلتین، فاطمہ زہرا میری ماں ہے اور میرے باپ دلدل سوار اور ایک کمان سے 2 تیر چلانے والے ہیں، فارس الخیل و رامی النبلتین۔ فاطمہ زہرا میری ماں ہے اور میرے باپ دلدل سوار اور ایک کمان سے 2 تیر چلانے والے ہیں۔ حازم الابطال فی حجازنی یوم بدر واحد و حنین، میرے باپ نے بدر و احد اور حنین کی لڑائیوں میں بڑے بڑے دلاوروں کو شکست دے دی ہے۔ یہ اتمام حجت کے لیے ہے۔ پھر آپ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا جس میں اپنے فضائل اور اپنی بے گناہی کو آفتاب نصف النہار سے زیادہ روشن و آشکار کر دیا۔ چنانچہ آپ کے کلمات طیبات کو سن کر یزیدی لشکر کے بہت سے لوگ متاثر ہو کر قطار رونے لگے، لیکن شمر وغیرہ خبثاء نے یہ دیکھ کر کہ حضرت امام علی مقام کی تقریر سے لوگوں کے قلوب متاثر ہو رہے ہیں اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقانیت اور آپ کی بے گناہی اور مظلومیت کا آفتاب طلوع ہو کر لوگوں کے دلوں میں ایک نورانی انقلاب پیدا کر دے گا، تو ان لوگوں نے ایک دم شور و غل مچانا شروع کر دیا کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کیجئے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیے، اس کے سوا ہم کچھ سننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے کور باطنو، اے ظالمو، اے بے وفا کوفیو، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پہ باطنی شقاوت کی مہر لگ چکی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ارے یہاں تو مہر لگ چکی ہے، اب تم ختم ہو چکے ہو، اب تمہارے قلب شقی ہو چکے ہیں، تم سدھرنے والے نہیں، تمہاری اصلاح ممکن نہیں۔ لیکن میرا یہ خطبہ صرف اتمام حجت کے لیے تھا۔ یہ آرگومنٹ جو ہو رہی تھی کہ کوئی ججمنٹ سے پہلے، کوئی فیصلے سے پہلے کی حجت تھی، یہ آخری، تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو پہچانا نہیں تھا۔ اس لیے آپ نے اپنا تعارف پیش کر دیا کہ دیکھو تم کس پر تیر چلا رہے ہو، پہلے واقف ہو جاؤ، جو نہیں جانتے وہ جان لو۔ اس لیے لا علمی میں ہم نے اہل بیت کا خون بہایا تھا، کہیں یہ نہ کہنا۔ الحمدللہ کہ میں تمہارا یہ عذر ختم کر چکا، اب کوئی ایکسکیوز نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی لا علمی نہیں، کہ سب کچھ تمہارے علم میں آ چکا ہے کہ تم کس پر تیر چلا رہے ہو، کن مقدس نفوس قدسیہ کو تم نے شہید کیا ہے، یہ سب تم جانتے ہو۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں باطل کے سامنے سر جھکاؤں اور اپنا پاک ہاتھ یزید پلید کے ناپاک ہاتھ پر رکھ کر بیعت کروں۔ لہذا اب تم اپنا ارادہ پورا کرو اور جس کو میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو اس کو میرے سامنے بھیج دو۔ ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم لعیم کو، جو ملک شام کا ایک نامور سردار تھا، جنگ کے لیے بھیجا، اور وہ بے حیا یزید کے انعام و اکرام کے لالچ میں ابن رسول اللہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹنے کے لیے نہایت غرور کے ساتھ تلوار چمکاتا ہوا آیا، مگر ابھی وار کے لیے اس کا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ حضرت امام
امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ذوالفقار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ تمیم خبیث کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا گرا۔ پھر یزید البطحا، جس کی دلاوری کی عراق و مصر بلکہ شام و روم تک میں دھوم مچی ہوئی تھی، نہایت متکبرانہ انداز میں شیطانی چال چلتا ہوا حملے کے لیے آگے بڑھا، اور ایک دم اچانک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار چلا دی، مگر آپ نے اس کے وار سے بچ کر اس کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ککڑی کی طرح کٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ پھر ابن سعد کا حکم پا کر ایک تیسرا سرکش پہلوان جو ہے نعرہ مارتے ہوئے اور شور مچاتے ہوئے شیطانی چال چلتے ہوئے آگے بڑھا اور بڑے گھمنڈ سے کہنے لگا، حسین بن علی، اب ہوشیار ہو جاؤ، میں وہ جنگجو دلاور ہوں کہ پورے شام و عراق میں میری شجاعت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بدمست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آگے بڑھا، اور فوج شرار کو یقین ہو گیا کہ یہ ضرور امام کا تمام کام کر دے گا، یہ اب سب کچھ یہاں پر ہو جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گستاخانہ چال دیکھی تو ڈانٹ کر فرمایا، اے شامی گنوار، تو کس کے سامنے اتنی ڈینگے مار رہا ہے؟ کیا تو مجھے پہچانتا نہیں؟ ہوش کی دوا کر، ادھر ادھر مت دیکھ، سامنے نظر کر، تیرے مقابل فاتح خیبر علی حیدر کی شجاعت کا وارث شیر نر کھڑا ہے۔ شامی پہلوان یہ سن کر اور زیادہ تیش میں بھر گیا اور چیخ کر بولا کہ حسین سنبھلنا، میں وہ شمشیر مارتا ہوں کہ اگر پہاڑ پر مار دوں تو پہاڑ سرما بن جائے گا۔ یہ کہا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار چلا دی، مگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا وار خالی کر دیا اور اس کی کمر پر ذوالفقار کا ایک جچات اللہ ہاتھ مارا تو ایسا معلوم ہوا کہ ایک کھیرا تھا جو کٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، اور اس ضرب حیدری کی ہیبت سے زمین کربلا کا ذرہ ذرہ دہل گیا۔ پھر تو حضرت امام خیر الہی کی بجلی بن کر لشکر اشرار پر ٹوٹ پڑے، اور جو سامنے آیا ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ کسی کو نیزے کی انہی پر اٹھا کر اس زور سے زمین پر پٹکا کہ اس کی ہڈیاں بھی چکنا چور ہو گئیں، کسی کو اس کا پٹکا پکڑ کر جھکا دیا تو اس کو گھوڑے سے زمین پر پٹکا اور اس پر گھوڑا دوڑا کر گھوڑے کی ٹاپ سے اس کو روند کر پامال کر ڈالا، کسی کی پشت پر تلوار ماری تو وہ دو ٹکڑے ہو کر گھوڑے سے گر پڑا، کسی کے سر پر ذوالفقار کا وار کیا، کسی کی گردن پر شمشیر حیدری چلائی تو اس کا سر کٹ کر دور تک لڑکھڑاتا چلا گیا۔ غرض ریتینی زمین کو دشمنوں کے خون سے رنگین بنا ڈالا اور ریگستان کربلا میں بہادروں کے سروں کا کھید بو دیا، اور آپ کی ہیبت و شجاعت کا دشمنوں کے دلوں پر ایسا سکہ بیٹھا کہ یزیدی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ابن سعد نے جب اپنے لشکریوں میں ہول اور ساری فوج کو ڈاما ڈول ہوتے دیکھا تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ دست بست یعنی ایک کے بعد ایک 1 بائی 1 کی جنگ میں تو ہماری ساری فوج بھی اس حیدری شیر حق کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اس لیے اس نے محاصرہ کر کے حملہ کرنے کا منصوبہ بنا دیا۔ اب ایک دم یلغار تمام سب مل کر اٹیک کریں، چنانچہ ہر چار طرف سے فوج اشرار نے یلغار کر کے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا۔ پھر دور سے تیر اندازی کی بارش شروع کر دی، یہاں تک کہ ایک زہر میں بجھا ہوا تیر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مقدس پیشانی پر لگا جس کو ہزاروں بار محبوب پروردگار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت اور پیار سے چوما تھا۔ بوسہ گائے رسول پر تیر چل رہا ہے، یہ ہے یزیدیوں۔ تیر لگتے ہی خون کا فوارہ چہرے انور پر بہہ گیا اور آپ غش کھا کر گھوڑے کی زین سے زمین پر اتر گئے۔ پھر ظالموں نے نیزہ و شمشیر کی مار سے آپ کو اس قدر زخمی کر دیا کہ نورانی پہ کر خون میں نہا گیا۔
اور آپ 72 زخم کھا کر زمین پر بیٹھ گئے، اور شیطان صفت ظالموں نے سینہ اقدس پر نیزہ مارا، اور آپ جب سجدے میں گر پڑے تو شمر مردود نے تلوار ماری اور آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ 10 سوار آپ کو قتل کیے۔ اللہ اکبر، آپ کو قتل کے ارادے سے 10 لوگ آگے بڑھے، مگر جو سامنے آتا خوف اور شرم سے پیچھے لوٹ جاتا۔ لیکن شمر، سنان، خولی، شبل، یہ چاروں خبثا خبیث آپ کے سامنے آئے، اور شمر مردود آپ کے سینے اقدس پر سوار ہو گیا۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ اے ستمگارو، آج جمعے کا دن ہے، آج عاشورہ ہے، آج جمعہ ہے، اور سورج ڈھل گیا ہے، اور یہ وقت وہ ہے کہ میرے نانا جان کی امت کے خطبہ یا تو ممبروں پر میرے نانا جان کا خطبہ پڑھ رہے ہوں گے، یہ نماز جمعہ ادا کر رہے ہوں گے۔ افسوس، اس وقت حسین بن علی ایسی بے کسی و بے بسی کے عالم میں ہے کہ نماز جمعہ ادا نہیں کر سکا۔ لیکن اے شمر، تو ذرا دیر کے لیے میرے سینے سے ہٹ جا تاکہ میں جس حال میں بھی ہوں خدا کا فرض ادا کر لوں۔ چنانچہ حضرت امام علی مقام نے تیمم فرما کر نماز شروع کر دی، قرات بھی پڑھ لی، رکوع بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا۔ یہ سجدہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کا تو پہلا ہی سجدہ تھا، مگر امام علی مقام کی زندگی کا یہی آخری سجدہ تھا۔ ابھی آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا کہ سنان نے نیزہ مارا اور شمر نے تلوار چلا دی اور آپ شہید ہو گئے۔ پھر خولی نے یا شبل نے آگے بڑھ کر سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا، اور حضرت سیدنا امام علی مقام کا وہ مقدس خون جس کے ایک ایک قطرے کی قیمت زمین و آسمان اور اس جہاں کا سارا سامان بھی نہیں ہو سکتا، یزیدی ستمگاروں نے 10 محرم 61 ہجری جمعے کے دن کربلا میں انتہائی بے دردی کے ساتھ بہا دیا۔ لیکن مسلمانوں، کربلا کی زمین کا ذرہ ذرہ قیامت تک یہ پکارتا اور اعلان کرتا رہے گا کہ جو زیر خنجر قاتل ادا نماز کرے، جو زیر خنجر قاتل ادا نماز کرے، نماز ایسی نمازی پر کیوں نہ ناز کرے۔ آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گو ہماری نظروں کے سامنے نہیں رہے، مگر ان کے مقدس خون کا قطرہ قطرہ قیامت تک آنے والی مسلمان نسلوں کو کربلا کی زمین سے یہ بلبل انگیز اور رنگین پیغام دیتا رہے گا۔ خون میں نہاؤ، زخم سہو، سر فدا کرو۔ خون میں نہاؤ، زخم سہو، سر فدا کرو۔ جب وقت آئے دین پہ یوں حق ادا کرو۔ مرنا تو سب کو ہے، جان دے دی جان اسی کی تھی، جان دے دی جان تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ مرنا تو سب کو ہے، مگر جگر گوش رسول و فرزند بطول نے سجدے میں سر کٹا کر اپنے نانا جان کی امت کو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کی عملی تفسیر اور وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا یہ درس آیات دیا کہ اے مسلمانوں، مرو تو اس شان سے مرو کہ حلق پر تیغ چلے، سینے پر جلاد رہے، حلق پہ تیغ چلے، سینے پر جلاد رہے، لب پر ہو نام تیرا، دل میں تیری یاد رہے۔ افسوس، تاریخ اسلام میں یہ کیسا خون رلانے والا سانحہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں ہی نے ابن رسول اللہ کے جسم اطہر پر 72 زخم لگا کر ان کا سر کاٹ لیا، اور گلشن رسول کو تاخ و تاراج کر کے خانہ اہل بیت کے اس روشن چراغ کو بجھا دیا جس سے تمام دنیا اسلام میں ہدایت کی روشنی تھی۔
اس صدمے جانکنا سے دل گھائل، قلب مجروح، جسم لرزہ بندام اور آنکھیں اشکبار ہیں۔ افسوس، صد افسوس، یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا۔ جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا۔ یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے، تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا۔ جو حسین خیمے میں جائیں گے وہاں جا کر کس کو دکھائیں گے؟ جسے ماں کی گود سے لائے تھے اسے زیر خاک سلا دیا۔ یہ سنان و تیر کی دعوتیں، یہ علی کے لال کی ہمتیں، کبھی نوجوان کا جگر دیا، کبھی بے زباں کا گلا دیا۔ چمن اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، چمن اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے۔ نہ جمع جو رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا۔ دربار رسول اور آل رسول میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے اور پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔